ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر آپ نے قدم رکھا، پھر دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، پھر تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا اور آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آمین کس بات پر فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جبرائیل امین آئے تھے اور فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پایا اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ اس لیے صاحب ایمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت نوافل کرنا چاہیے، قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اس کے بعد انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ساتھ میں انسان کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں آئندہ 11 مہینے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاروں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین مکرم، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے بہا کرم و احسان ہوا جس خالق دو جہاں نے ہمیں دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین مکرم، اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے آپ کے اوپر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ روزوں کو فرض کرنے کا جو مقصد اللہ پاک نے مقرر فرمایا، اس لیے مقرر فرمایا تاکہ انسان تقوی اختیار کر لے، اور روزوں کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، گناہ کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، گناہ کا داعیہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کا نفس جو ہے یہ اس وقت انسان کو گناہوں کے اوپر آمادہ کرتا ہے جب وہ سیر اور چھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں سے اللہ پاک نے نفس کو روک دیا روزے کی صورت میں، تو انسان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ اور داعیہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ اللہ پاک نے جو روزوں کو فرض کیا، یا روزوں کو اللہ پاک نے تقوی کا جو ذریعہ بنایا، یا یوں کہا جائے کہ اللہ پاک نے عالم بالا کے اوپر جو پاک مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کی، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہیں۔ کھانے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، پینے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، بیوی رکھنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، اور روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ تینوں صفتیں، یہ جو تینوں چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں سے اللہ پاک کی جو عالم بالا کے اوپر مخلوق ہے وہ ان تین چیزوں سے بری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ ان تینوں چیزوں سے رک کے فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لو گے تو میں نے فرشتوں کے اندر جو صفت مقرر کی ہے، جو وصف میں نے ان کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ میرے عام انسانوں کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے گا۔ عالم بالا کے اوپر اللہ رب العزت کی پاک مخلوق جو ہے، ان کی پاک صفت اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ رب العزت کی فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت ان کو جس کام کا حکم دیتے ہیں اس کام کے اندر تاخیر نہیں کرتے بلکہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ اور تقوی اسی بات کا نام ہے کہ انسان کا نفس جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ان چیزوں کو ترک کر کے ان نفس کو ان چیزوں کی طرف مائل کرے، نفس کو ان چیزوں کی طرف یا ان چیزوں کی طرف گامزن کرے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ،
ہر چیز کی صاف اور ستھرائی کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح انسان کے مال کو پاک کرنے کا اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنایا ہے زکوٰۃ کی صورت کے اندر، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے بدن کو صاف کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے یہ روزے کو رکھا ہوا ہے۔ گویا کہ روزہ اگر انسان رکھے گا، اس کے ذریعے سے انسان کے نفس کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے، انسان کے بدن کے اوپر یا انسان کی روح کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے، یہ روزے کی صورت میں جو ہے صاف ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا تاکہ انسان تقوی والی زندگی اختیار کرے، اور تقوی تب تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان نافرمانی اور معصیت کے راستے کو ترک کر کے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا، تب تک انسان تقوی اختیار نہیں کرے گا۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کو بھی فرض کیا، اور ساتھ میں اس کے اندر اللہ رب العزت نے قیام اللیل کو بھی رکھا، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، نفل نماز، اس کو بھی رکھا۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے گا، اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح جو شخص قیام اللیل کرے گا ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس شخص کی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ یعنی کہ انسان نے جو بھی پچھلے گناہ صغیرہ کیے ہوئے ہیں، ان تمام کو روزوں کی برکت سے، قیام اللیل کی برکت سے معاف کر دیا جائے گا۔ جہاں تک سوال ہے گناہ کبیرہ کا، وہ معافی کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے معاف ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے کہ وہ روزہ تو دن میں رکھیں گے، لیکن روزوں کے ثمرات میں سے ان کو بھوک کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ دن میں لوگ روزہ تو رکھ لیں گے، لیکن غیبت جاری ہے، جھوٹ جاری ہے، بہتان بازی جاری ہے۔ ایسے لوگ صرف کھانے اور پینے سے رک رہے ہیں، ان کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ اور بہت سے راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ ان کو سوائے مشقت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ان کی عبادت کے اندر دکھاوا ہوگا، دکھاوے کے لیے نفل نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے ہر اس چیز سے رکنا چاہیے جو چیز روزے کے ثواب کے اندر کمی کو لاتی ہے۔ ہر اس چیز سے انسان کو رکنا چاہیے جس کے ذریعے سے روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک صاحب ایمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ روزوں کے ساتھ ہر وہ چیز اپنانی چاہیے رمضان المبارک کے اندر جس کے ذریعے سے رمضان المبارک کی برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نوافل نمازوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ باقی ایام کے اندر انسان اگر نوافل نماز نہیں پڑھتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نوافل نماز کے اندر کثرت کرنی چاہیے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد۔ حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان رمضان المبارک کے اندر نوافل نماز کے اندر کثرت کرے گا، سجود کے اندر کثرت ہوگی، تو بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلے انسان کو نوافل نماز کے اندر کثرت کرنی چاہیے۔ دوسری بات، انسان کو رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ گویا کہ قرآن کو اور رمضان کو آپس میں تعلق، مناسبت اور ایک خاص قسم کا ربط ہے۔ گویا کہ اس مہینے کے اندر کثرت تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مقدس کا دور کیا کرتے۔ گویا کہ رمضان مبارک کے اندر انسان کو نوافل نماز کے اندر کثرت کرنی چاہیے،
کثرت قرآن کریم کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر آپ نے قدم رکھا، پھر دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، پھر تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، اور آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آمین کس بات پر فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جبرائیل امین آئے تھے اور فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پایا اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ گویا کہ رمضان المبارک کے اندر تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کثرت استغفار کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، انسان کو گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ پاک کو من لم یدع قول الزور والعمل به، تو انسان کو بری بات سے، برے کام سے رکنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کھانے پینے سے تو رک جائے لیکن بد کلامی سے، بد اخلاقی سے باز نہ آئے، بری حرکات اور سکنات سے باز نہ آئے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے بھوکا رہنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے اس شخص کو، کیونکہ یہ بھوکا پیاسا تو رہ رہا ہے لیکن بد کلامی چھوڑ نہیں رہا، برے حرکات اور سکنات کو نہیں چھوڑ رہا۔ اس لیے کہ انسان کو رمضان کے اندر برے کام کو بھی چھوڑنا چاہیے، بری باتوں کو بھی چھوڑنا چاہیے، تب انسان کی بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا فائدہ ہے۔ اگر انسان غلط حرکات کو، بد کلامی کو، غیبت کو، بہتان کو نہیں چھوڑے گا تو روزے کی جو روح ہے، اصل مقصد ہے، وہ مقصد انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے صاحب ایمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت نوافل کرنا چاہیے، قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اس کے بعد انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ساتھ میں انسان کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں آئندہ 11 مہینے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔